الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تقدیس اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد عزیز دوستوں اور قابل احترام ساتھیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اسلامی اور ہجری کیلنڈر میں اسلامی اور ہجری سال میں یہ 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان، اس کے بارے میں جو کچھ بھی وارد ہوا ہے یا جو باتیں علماء نے لکھی ہیں، اسی طرح سے مؤرخین اور سیرت نگاروں کے کلام، اہل علم کی باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس ماہ شعبان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس مہینے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ جس اہمیت کا حامل ہے اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا ایک پہلو تو یہ ہے
کہ تاریخی لحاظ سے شعبان کے مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر، مدنی دور پر اگر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اسلام میں شعبان کے مہینے کو کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ شعبان کے مہینے کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شرعی اور دینی اعتبار سے بھی شعبان کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت تاریخی لحاظ سے اس قدر اہم ہے اور اس قدر زیادہ ہے کہ جس سال کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں، ہجری سال ہم کہتے ہیں، جس طریقے سے ہم اس اسلامی اور ہجری سال کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہجری اور اسلامی کیلنڈر اور تاریخ کا آغاز کیا، اور یاد رہے کہ اس اسلامی اور ہجری تاریخ کی ابتدا اور آغاز کا سبب شعبان کا مہینہ بنا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں اسلامی تاریخ کے ابتدا کا سبب اور اس کی وجہ کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کے سامنے ایک کاغذ دستاویز پیش ہوئی، جس دستاویز پر کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں بندے نے فلاں کا قرض دینا ہے اور قرض لوٹانے کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات پڑھی یا سنی تو آپ نے پوچھا کہ اس شعبان کے مہینے سے مراد کون سے سال کا شعبان ہے؟ اسی سال شعبان کا مہینہ ہے، گزشتہ سال کا شعبان کا مہینہ ہے، یا آنے والے سال کا شعبان کا مہینہ ہے؟ تو یہاں سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا کہ تم ایک تاریخ ترتیب دو تاکہ لوگوں کو ان کے معاملات کا علم ہو سکے۔ پھر آگے تفصیل ہے کہ صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا اور بالآخر بات ماہ محرم سے اسلامی سال ہجری سال کے آغاز پر طے ہو گئی، تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ تو اس اسلامی اور ہجری سال اور تاریخ کی ابتدا کا سبب یہ ماہ شعبان بنا، جس سے اس کی تاریخی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان تاریخی اعتبار سے اس لیے بھی عام ہے
کیونکہ اسی شعبان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے اہل ایمان پر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اور روزوں کی فرضیت کا یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں نازل ہوا۔ ماہ شعبان کو تاریخی اعتبار سے کیا اہمیت ہے؟ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی شعبان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کے اوپر کفار کے خلاف قتال اور جنگ کو فرض قرار دیا کہ اگر کفار تم پر ظلم کرنے کی کوشش کریں، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تم پر زیادتی کرنے کی کوشش کریں اور تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں، تو تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم ان کا جواب دو۔ اگر وہ جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو تمہارے اوپر یہ بات واجب ہے کہ تم دفاعی طور پر ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور قتال اور جنگ کے فرض ہونے کا جو مہینہ تھا شعبان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق جس مہینے میں قبلہ تبدیل کیا گیا وہ مہینہ بھی شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ مدینہ کے ابتدائی ایام میں ہجرت کے بعد قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا اور بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا، کعبہ کو بنا دیا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں پیش آیا۔ یہ بھی اس کی تاریخی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے ماہ شعبان کی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ اس کی ایک دلیل اور علامت یہ بھی ہے کہ ہجرت کے تیسرے سال شعبان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ پہلے خنیس بن حذافہ السہمی کے نکاح میں تھی، وہ وفات پا گئے۔ یہ ان کی بیوہ تھی، عدت گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور یہ مومنوں کی ماں کے مرتبے کے اوپر فائز ہوئے، شرف ان کو حاصل ہوا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ان کے ساتھ شعبان کے مہینے میں ہوا اور ہجرت کا تیسرا سال تھا۔ ماہ شعبان کی تاریخی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کے چوتھے سال شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ماہ شعبان میں ہوئی اور ہجرت کا چوتھا سال تھا۔ اسی طرح سے ماہ شعبان کو تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غزوات تھے، غزوہ کا معنی وہ جنگ جس میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت کی، وہ جس جنگ کی قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، اسے کہا جاتا ہے غزوہ۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں یعنی مدنی زندگی میں جو غزوات ماہ شعبان میں پیش آئے ان میں ایک غزوہ بدر ثانیہ ہے، جسے غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب غزوہ احد سے لوٹنے لگے، واپس جانے لگے، تو ابو سفیان نے جاتے جاتے یہ پیغام دیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ملاقات ہوگی۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آپ کے اندر جرت ہے اور طاقت ہے تو آئندہ سال آپ بدر میں آ جانا، ہم آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے وہاں پر موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے ابو سفیان کو جواباً پیغام بھجوایا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ ہم اپنے اس وعدے کی پابندی کریں گے اور آئندہ سال ہم بدر کے اندر ضرور آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور پھر شعبان کے مہینے میں ہجرت کے چوتھے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے اور میدان بدر کے اندر آئے، اور وہاں آ کر آپ نے کچھ دن قیام کیا۔ ادھر سے ابو سفیان بھی اپنے لشکر اور قافلے کو لے کر نکلتا ہے، لیکن ابھی مکہ مکرمہ سے یوں کہہ لے کہ 80 میل کا سفر طے کیا ہوگا۔ مر الزہران نام کی جگہ پر جب پہنچا تو اللہ نے اس کے دل میں روب اور دبدبہ ڈال دیا۔ تو اس نے کہا کہ لشکر والوں سے کہا، قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو یہ سال یا یہ جو دن ابھی گزر رہے ہیں یہ خشک سالی کے دن ہے، جانوروں کا چارہ نہیں ہے، قحط سالی کے ایام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر جا کر لڑائی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو لشکر والے لوگ بھی گھبرائے ہوئے تھے، وہ بھی اس بات کے اوپر راضی ہو گئے اور ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی بدر کے میدان میں آنے کی اور وہیں سے واپس مکہ کی راہ اختیار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کچھ دن بدر میں ٹھہرے اور وہاں پر صحابہ کے پاس جو تجارتی سامان تھا وہاں صحابہ کرام نے تجارتی سامان بیچا، اور پھر اس طرح سے یہ قافلہ اور یہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف خیر خیریت کے ساتھ واپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر صغریٰ یا غزوہ بدر ثانیہ جس کو مورخین اور سیرت نگار کہتے ہیں، یہ غزوہ بدر ثانیہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں ہوا اور ہجرت کا چوتھا سال تھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے ایک اہم غزوہ جس کا نام بنو المصطلق یا مصطلق لیا جاتا ہے یا اسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ مریسی ایک جگہ کا نام ہے اور بنو المصطلق یا بنو المصطلق ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ غزوہ بھی اور یہ جنگ بھی ماہ شعبان کے اندر پیش آئی اور یہ ہجرت کا 5واں یا 6واں سال تھا، جیسا کہ مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو المصطلق قبیلے کا سردار حارث بن ابی درار مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ بن حسین الاسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے، انہوں نے حالات کا پتہ لگایا اور جو بات آپ تک پہنچی تھی اس کی تصدیق کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ سے اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس قبیلے کے علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی۔ ان کا ایک کنواں تھا، چشمہ تھا، پانی کا گھاٹ تھا،
وہاں جا کر حملہ کیا، کچھ عورتیں اور بچے قیدی بنے، اور انہی میں بنو المصطلق قبیلہ کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی میمونہ بنت الحارث بھی تھی، وہ بھی ان قیدی عورتوں کے اندر قیدی بن کر آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی عورتوں کو تقسیم کر دیا، یہ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آتی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس طرح سے یہ ام المؤمنین میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کہلائی۔ اور پھر بعد میں جس صحابی کے حصے میں اس قبیلے کی عورتیں یا غلام لوڈیاں آئی تھیں تو انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا ام المؤمنین کا احترام کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ غزوہ بھی، یہ جنگ بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی اور ہجرت کا 5واں یا 6واں سال تھا۔ فتح مکہ آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے اور آپ نے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا، مکہ رمضان کے مہینے میں فتح ہوا 8 ہجری میں، لیکن جو چیز فتح مکہ کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو کفار قریش کے ساتھ تھے، اصل میں یوں ہوا تھا کہ جب ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تو اس میں کچھ شرطیں تھیں صلح کی، جن کے اوپر صلح کی بات طے ہوئی اور صلح پر اتفاق ہوا۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ جتنے بھی قبائل عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر موجود ہیں، ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہیں تو مکہ والوں کے ساتھ مل جائے، اور اگر چاہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے اور ان کے حلیف بن جائے، ان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ چنانچہ ہوا یوں کہ ایک قبیلے نے کفار مکہ کے ساتھ الحاق کیا، دوسرے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحاق کر لیا۔ شعبان کے مہینے میں ہجرت کے 8ویں سال جو کفار کے حلیف تھے اور کفار کے جو ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے مخالف قبیلے کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اور مخالفین کس کے حلیف تھے؟ مسلمانوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ حملہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس صلح کے معاہدے کو توڑ دیا گیا جو صلح حدیبیہ کے مقام پر 2 سال پہلے کم و بیش ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی اس بدعہدی کا پتہ چلا، اللہ کے پیغمبر نے تیاری کی، اور پھر یہی واقعہ سبب بنا کہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جا کر فتح کیا، اور پھر اس جنگ کو غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے کو تاریخی لحاظ سے یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی ایک صحابہ کو کچھ فوجی اور جنگی دستے دے کر مختلف اطراف کی طرف روانہ کیا، جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شعبان کی تاریخی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے 9ویں سال 9 ہجری کو شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ہجرت کے 20ویں سال شعبان کے مہینے میں ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور امہات المومنین میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا۔ اور یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جس زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تھیں، اور ان کا انتقال شعبان کے مہینے سن 20 ہجری کو ہوا۔ اسی طرح سے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال بھی شعبان کے مہینے میں ہوا، اور یہ ہجرت کا 45واں سال تھا۔ اسی طرح سے
ہجرت کے 94 سال یعنی 94 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ایک عظیم مفسر، عظیم تابعی، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عالم حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو حجاج بن یوسف نے، اس ظالم اور سفاک نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں غور کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بڑے بڑے اہم واقعات ہیں جو شعبان کے مہینے میں رونما ہوئے، واقع ہوئے۔ ان سب کی تفصیل ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کی تاریخی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں اور اس کے چند پہلو سامنے رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ماہ شعبان کی شرعی اہمیت کی طرف، کہ شریعت میں، دین اسلام میں ماہ شعبان کو کیا اہمیت حاصل ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ شعبان کا مہینہ تاریخی لحاظ سے جس قدر اہم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر شعبان کے مہینے کی شرعی اور دینی اہمیت مسلم ہے، جس کا اندازہ ہم چند باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور رمضان کے روزے اسلام کا چوتھا بڑا رکن ہے۔ تو رمضان کے روزوں کا شعبان کے مہینے میں فرض ہونا، یہ شعبان کی شرعی اور دینی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے شعبان کا مہینہ دینی اور شرعی لحاظ سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے عظیم المرتبہ مہینے کے پہلے آتا ہے، جو اس کی دینی اور شرعی اہمیت کے پہلو کو اجاگر کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اسی طرح سے حقیقت یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ہر لحاظ سے رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، ظاہری تیاری کا مہینہ بھی ہے اور باطنی تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی ماہ شعبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے کی اہمیت شریعت میں، دین میں کس قدر زیادہ ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو علماء کہتے ہیں روزانہ کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہر روز ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، دن اور رات میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، دن اور رات میں ہمارا کیا جانے والا عمل فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر ہفتے کا عمل بھی، ایک ہفتے کا عمل بھی ہر ہفتے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور پھر سالانہ عمل بھی، سالانہ کارکردگی بھی فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ کس مہینے میں ہوتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں۔ سنن نسائی، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، لم ارکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اللہ کے پیغمبر، میں آپ کو دیکھتا ہوں جس قدر آپ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اتنے نفلی روزے آپ باقی مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان۔ اے اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور لوگ اس سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فرشتے اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے بلند کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور فرشتے لوگوں کا عمل زمین سے لے کر اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے۔
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا عمل رب کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ ماہ شعبان کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پورا سال ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں اور سال کے 360 دنوں کے اندر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، فرشتے سال کے بعد ہمارے عمل کی رپورٹ اللہ کے سامنے ماہ شعبان میں پیش کرتے ہیں کہ اس بندے نے پورا سال یہ کچھ کیا ہے، یہ اعمال اس نے کیے۔ تو یہ چیز بھی شعبان کے مہینے کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب بندے کا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو، اس وقت انسان لاپرواہ رہے یا محتاط ہو جائے؟ جی آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے پورا سال جو کچھ کیا ہے، جو کمایا ہے، جو خرچ کیا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو ذمہ داری میری لگائی گئی تھی ورکشاپ کے اوپر، دکان کے اوپر، سٹور کے اوپر، جو کچھ آیا جو کچھ گیا، ساری رپورٹ میں نے فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں مہینے میں اپنے ذمہ دار کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جب انسان کی رپورٹ جس وقت میں اس ذمہ دار کے سامنے ہو اور اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہو تو بندے کی کیا حالت ہو؟ مزے سے سو رہا ہوگا، اطمینان سے سو رہا ہوگا، آرام سے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ کیا، کوئی ہیر پھیر نہ کیا، کوئی گڑبڑ نہ کی ہو حساب کے اندر، دکان کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں جس پر اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، اور وہ ان دنوں میں خاص طور پر احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث بالکل صحیح ہے، اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا لوگوں کا حال یہ ہے، لوگ پھر بھی غافل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اور آج ہماری بالکل یہی کیفیت ہے، بالکل ہماری یہی حالت ہے۔ ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو کچھ پورا سال، گزشتہ سال ہم نے کیا ہے، فرشتے وہ پوری رپورٹ کارکردگی اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، رب العالمین کو بتا رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی غفلت اور لاپرواہی کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غفلت اور لاپرواہی سے جاننے کے لیے تیار نہیں۔ کم از کم ہم اس وقت تو سمجھ جاتے نا جب ہمارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا، جب فرشتے اللہ کو بتا رہے یا اللہ آپ کے فلاں بندے نے گزشتہ سال کے 12 مہینوں میں، گزشتہ سال کے ایام میں، دنوں میں، راتوں کے اندر یہ کام کیا تھا، کم از کم ان گھڑیوں کے اندر تو ہم محتاط ہو جاتے اور پھر ہم اس وقت توبہ اور استغفار کرتے، نیک اعمال کرتے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا میں پسند کرتا ہوں میرا عمل جس حال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی جب فرشتے میرا عمل نامہ اللہ کے سامنے جا کر پیش کرے، فرشتے بتائے اے اللہ آپ کے پیغمبر اس وقت روزے کی حالت میں تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محتاط کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کو اچھی طرح سے معلوم تھا، اور آپ اس بات کو بطریق اولا اور بڑے احسن انداز سے جانتے تھے کہ میرا اعمال نامہ کس کے سامنے پیش ہو رہا ہے؟ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ نامہ اعمال کے اندر جو اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان میں ایک گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عظمت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اتنی زیادہ تھی، آپ فرماتے ہیں جب میرا اعمال نامہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس وقت میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کی حالت میں۔ ہمارے اعمال فرشتے اس ماہ شعبان میں اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم بھی گناہ سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا ہوتا یوں ہے، بعض لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ انتظار کرتے رہتے، کہتے رمضان آئے گا میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ کی بندو، اگر آپ کو گناہ کا احساس ہو گیا ہے، مجھے گناہ کا احساس ہو گیا ہے، تو مجھے چاہیے میں توبہ میں جلدی کروں اور شعبان کے مہینے میں ہی سچے دل سے توبہ کر لوں۔ اگر میں نے ماہ شعبان میں سچے دل سے اس وقت توبہ کر لی جب میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میری توبہ کو قبول کر لیا تو رب کائنات رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ رمضان میں پھر سستیاں اور کوتاہیاں نہیں ہوگی، جبکہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم رمضان میں بھی سست پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابتدائی چند دن بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، پانچوں کی پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، لیکن 3-4 دن گزرے، ہفتہ گزرا، اس کے بعد ساری روٹین جاتی رہی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتے، اپنے دلوں کو گناہوں کی میل کچیل اور گناہوں کے زنگ سے سچی اور خالص توبہ کر کے صاف نہیں کرتے۔ حق یہ بنتا ہے کہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اسی وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، سچے دل سے معافی مانگیں اور اپنے کیے کے اوپر نادم اور شرمندہ۔ اسی طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں ابھی 1 مہینہ باقی ہے، رمضان کے مہینے میں کریں گے، کچھ خرچ کرنا ہے، مسجد میں پیسہ لگانا ہے، اچھے کام میں پیسہ لگانا ہے، کہہ کے رمضان کے مہینے میں ہم خرچ کریں گے۔ اللہ کے بندو، دیر کس بات کی؟ ابھی استطاعت ہے، فرصت ہے، ابھی کر لو، رمضان میں اللہ توفیق دے گا، مزید کر لے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت تمہارا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو، لوگوں تم عبادت کی حالت میں ہو، نیکی کی حال میں ہو، گناہ کی حال میں ہو، کم از کم جب تمہارا اعمال نامہ فرشتے رب العالمین کے سامنے پیش کر رہے ہو، کم از کم اس وقت تو تمہاری حالت نافرمانی کی نہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، فرشتے میرے عمل کو زمین سے لے کر اٹھا کر لے جائے، بلند کر کے جائے، رب کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ماہ شعبان کی شرعی اور دینی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پورے سال کے اندر کیے جانے والے بندے کے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے کو شرعی لحاظ سے جو اہمیت حاصل ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے پروانے دیتا ہے۔ یہ بھی ماہ شعبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ یاد رہے اس روایت کے اوپر اگرچہ بعض محدثین نے کلام کیا ہے،
لیکن بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے اگر اس روایت کی تمام سندوں کو جمع کیا جائے، تمام اسناد کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ روایت حسن یا صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، یعنی قابل حجت ٹھہر جاتی ہے۔ اس لیے علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قوی قرار دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، یقیناً اللہ تبارک و تعالی شعبان کے نصف کی رات میں، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اپنی تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ عِبَادِهِ، اللہ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں بندوں سے مراد مومن بندے۔ کون ہے؟ مومن بندے، اہل ایمان بندے۔ فرمایا اپنے تمام مومن بندوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دو کو معاف نہیں کرتا۔ دو بندے اس رات مغفرت اور اللہ کی معافی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو بندے ہیں؟ پہلا بندہ فرمایا الا لمشرک، جو بندہ رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے، وہ اس رات مغفرت اور اللہ کی معافی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں بخشتا ہے۔ جو رب کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکا ہو، جو رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے عبادت کے کام کر رہا ہو، اور جو اس خالق و مالک کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک بن رہا ہو، شریک ٹھہرا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ او مشاحن، وہ بندہ ہے جس کے دل میں دوسرے بھائی کے بارے میں کینہ اور بغض موجود ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے او مشاحن لاخی، جس بندے کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، عداوت موجود ہے، حسد رکھتا ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ بندہ بھی اس رات مغفرت اور معافی سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا دل دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے دلوں کو صاف کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بڑی عام ہے، کیونکہ ہم یہاں پر مختلف ممالک سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بڑا بغض ہوتا ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے دل میں جناب انڈین، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کا بغض بھرا ہوا۔ اللہ کی قسم اس چیز کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں۔ مسلمان ہے، چاہے انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، نیپال کا ہے، اس کا رنگ گورا ہے، کالا ہے، زبان کوئی بھی بولتا ہے، ہمیں اس کی زبان اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، ہمیں اس کا رہن سہن اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، ہمیں اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگے نہ لگے، لیکن ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کلمہ پڑھنے کے والے کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھ لیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ پالتا ہے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے وہ اس مغفرت سے محروم ہو۔ یہ چیز ہمارے یہاں بڑی عام ہوتی ہے، یہاں پر خاص طور پر یہاں آنے کے بعد عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ بنگلہ دیشی، یہ انڈین، یہ پاکستانی، یہ نیپالی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ جو بغض اور کینہ اور یہ جو عداوت اور نفرت، اس قسم کے جذبات ہمارے دلوں میں بھرے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس مغفرت سے محروم ہو جائیں۔ اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے عظیم محدث کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند اسحاق بن راہویہ جس کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی مسند کے اندر یہ فرمایا ہے، کہتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ جو محدث شام کہلاتے ہیں،
کہتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ نے مشاہد کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد المبتدع بدعتی بندہ ہے، جو بندہ بدعات اختیار کرتا ہے، دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے، کہتے ہیں مشاہد سے مراد وہ ہے، اور جو بدعتی ہے وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بھی اس رات کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، مشرک کو معاف نہیں کرتا، اور جس کے دل میں مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ موجود، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور امام اوزاعی کی تفسیر کے مطابق جو بدعتی ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور مسند احمد کی روایت کے لفظ ہے وَقَاتِلُ نَفْسٍ، فرمایا کہ جو شخص کسی کا ناحق قتل کرنے والا ہو اللہ اس کو بھی اس رات معاف نہیں کرتا ہے، وہ بھی اس رات مغفرت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عظمت ہے اور ماہ شعبان کی شرعی اور دینی لحاظ سے بہت بڑی اہمیت ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ اپنے تمام مومن بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن 4 طرح کے لوگ اس معافی اور مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان 4 کاموں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگ اس مغفرت اور معافی کے حقدار بن جائیں، مستحق بن جائیں۔ کون سے 4 لوگ؟ مشرک، دوسرا جی کینہ اور بغض رکھنے والا، تیسرا بدعتی، اور چوتھا قاتل، جس نے کسی کو قتل کیا ہو وہ بھی اس رات کی مغفرت اور بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی تفصیل بعض محدثین کے نزدیک اس پر کلام ہے، اور بعض محدثین کے نزدیک تمام سندوں کو سامنے رکھ کر یہ حدیث قابل حجت ہے، ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اس رات کو عجیب و غریب عبادتیں کرنا شروع کر دے۔ ہزاری نماز ہمارے یہاں لوگ پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، پوری رات جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شب برات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ عید ہے، اور پھر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے 15 شعبان کی رات کو مخصوص عبادت کرنے اور 15 شعبان کے دن کا نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں یا تو وہ منکرات ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور یہ روایت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو شخص دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے اس کی اس رات بخشش۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رات تو بخشش کی ہے، کیا حرج ہے ہم اگر اس رات کو نفل پڑھ لیں اور اس رات کو جاگنے کا اہتمام کر لیں، حالانکہ وہ بندہ پورا سال نوافل کو جانتے نہیں ہے، قیام اللیل کو جانتے نہیں ہے، حتیٰ کہ فرائض ہی نہیں پڑھتا۔ ہم کہیں گے حرج یہ ہے کہ آپ اس رات کو عبادت کے ساتھ مخصوص کر کے بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، نیا کام اس کا اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ بخشش کو پانے کے لیے رات کو جاگ تو رہے ہیں، لیکن بدعت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کہیں محروم نہ ہو جائے اس بخشش سے، جیسا کہ ایک بہت بڑے محدث کی تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اسی طرح سے ماہ شعبان کو شرعی اور دینی لحاظ سے جو اہمیت حاصل ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام دیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہتمام اور اتنی توجہ کسی اور مہینے کی طرف نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی رمضان اور ذوالحج کے علاوہ باقی جو مہینے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سب سے زیادہ اہتمام کس مہینے کا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے کا۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ شعبان کے چاند کی گنتی کرو، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، فرمایا شعبان کے چاند کی گنتی کرو، یعنی
شعبان کے مہینے کی گنتی پہلی تاریخ سے شروع کر دو. کیوں؟ لرمضان، رمضان کے لیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ اتنا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں کرتے تھے. اہتمام کرنے کا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گنتی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اس کی گنتی پر آپ بڑی توجہ دیتے تھے. کس لیے؟ رمضان کے لیے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے کو اس قدر اہتمام دینا اور اس قدر اس کی طرف توجہ دینا، یہ بھی شعبان کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اسی طرح سے شعبان کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شعبان کے مہینے کے نفلی روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا اور بہت زیادہ پسند تھا. جیسا کہ ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی اس کی راویہ ہے، کہتی ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھا، فرماتی ہے شعبان، وہ شعبان کا مہینہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے نفلی روزے رکھنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے. آپ کے نزدیک ماہ شعبان کے نفلی روزے رکھنے بڑے محبوب تھے اور بڑا محبوب عمل تھا. اسی طرح سے ماہ شعبان کی اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا ہے. اللہ کے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ یکم شعبان سے لے کر آخر شعبان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں. اور اسی طرح سے بکثرت روزوں کا، نفلی روزوں کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں شعبان کے مہینے میں سنت پر عمل کروں، اس کے لیے یہ ہے کہ جس قدر اس کے لیے ممکن ہو، طاقت ہو، وہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے. پورا سال چھوڑ کر، حتیٰ کہ رمضان چھوڑ کر صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہتی ہے کہ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں زیادہ نفلی روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھا. بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، فرماتی ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے تھے سوائے چند ایک دنوں کے، یعنی سوائے چند دن چھوڑ کر باقی اکثر دن شعبان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا مہینہ کس قدر اہمیت والا ہے اور پھر شریعت میں، دین اسلام میں اس کو کس قدر اہمیت اور مقام حاصل ہے. اسی طرح سے ماہ شعبان کی شرعی اور دینی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کم از کم شعبان کے مہینے میں جا کر دے لینی چاہیے. یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر کسی بندے کی مثلا گزشتہ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے، مرد ہے یا عورت، مرد کے روزے مثلا کسی عذر کی وجہ سے چھوٹے، بیمار تھا، سفر میں تھا، روزے چھوٹ گئے، تو ان کی قضا دینا واجب ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، جیسے رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے ویسے روزوں کی قضا دینا بھی. ہمارے یہاں ہوتا یوں ہے، رمضان گزر گیا، روزوں کی قضا کی پرواہ نہیں کی جاتی. بالخصوص عورتیں بہت زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کے مسئلہ سمجھائیں
کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ہر مہینے میں، تو ماہواری کے ان ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنے دن کا روزہ چھوٹا ہے اپنے گھر کی خواتین کو یہ مسئلہ سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کے لیے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینا بھی واجب ہے، فرض ہے، اور اگر قضا نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ رمضان گزر گیا، سستی کی، اب کون قضا دے، اب کون روزہ رکھے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ قضا نہیں دیں گے، فرض کو چھوڑیں گے اور اللہ کیا گناہ گار ہوں گے۔ تو گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مرد کے چھوٹے ہیں یا عورت کے چھوٹے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ قضا روزوں کو رکھ لیں، کیونکہ زندگی کا وہ پتہ نہیں، موت کب کس وقت آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے انسان جتنا جلدی ہو سکے اس ذمے کو ادا کرے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر نہیں رکھ سکا، کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، تو کم از کم شعبان کے مہینے میں آ کر اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دے لینی چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کی روایت سے بخاری سے مسلم کے اندر موجود ہے، کہتی ہے کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی رمضان کے روزوں کی قضا میں نے دینی ہوتی تھی، فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، تو میں رمضان کے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینے کی طاقت شعبان میں ہی رکھتی تھی، اس سے پہلے مجھے موقع نہیں ملتا تھا، مجھے فرصت نہیں ملتی تھی شعبان رمضان کے روزوں کی قضا دینے کی۔ شعبان کے مہینے میں آ کر میں رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے شعبان کے مہینے کو اس قدر اہمیت ہے کہ کم از کم قضا روزوں کی نماز شعبان کے مہینے میں آ کر دے دینی چاہیے، اور اس سے بندہ مزید تاخیر نہ کرے۔ اگلا رمضان آنے سے پہلے ماہ شعبان میں اپنے اس قرض کو اتارنے کی کوشش کرے جو قرض اس کے ذمے انسانوں کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ماہ شعبان کی اہمیت کے حوالے سے، ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر اس مہینے میں جو کرنے کا کام ہے بکثرت نفلی روزوں کا اہتمام، اس کے علاوہ ہر خیر اور نیکی کا کام، قرآن کی تلاوت کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ شعبان کے مہینے کو شہر القراء کہا کرتے تھے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے، وہ اس لیے کہ قراء حضرات حفاظ اس مہینے میں قرآن کی دہرائی شروع کر دیتے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے، یاد کرنا شروع کر دیتے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو قرآن سنا سکیں۔ اور اس کے علاوہ سلف صالحین کا بھی عمل ملتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی طرف بڑی توجہ دیا کرتے تھے، اور بعض سلف نے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ، قرآن کی تلاوت، صدقہ اور اس کے علاوہ جو بھی نیکی کا کام کرنے کی طاقت ہو، بندے کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں کرے، تاکہ رمضان میں ان عبادات کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور تاکہ یہ عبادات رمضان کے مہینے میں ادا کر کے رمضان کے شرف، اس کی فضیلت، اس کے مقام، اس کے درجے اور مرتبے کو پا سکے۔ اگر بندہ شعبان کے مہینے سے ہی ان کاموں کے لیے تیار ہوگا اور یہ کام کر رہا ہوگا، تو یقیناً رمضان کے مہینے میں بھی اچھی طرح سے پوری لگن کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان کاموں کو کرے گا۔ پھر قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، پھر قیام بھی ہوگا، پھر نوافل بھی ہوں گے، پھر صدقہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے علاوہ تمام نیکی اور عبادت کے کام پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ماہ شعبان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام اس میں کرنے کے ہیں، خاص طور پر جو مسنون کام ہے، جو مسنون عمل ہے شعبان کے مہینے میں، اس پر عمل کرنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔